الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا، تیری آمد سے در رحمت کھلا، رعب شیطان پر تیرا ایسا پڑا، ہوٹلوں میں ڈر سے وہ چھپنے لگا۔ تھے جو پردے کے مخالف دیکھیے، اب وہ خود پردے میں ہیں بیٹھے ہوئے۔ چھپ رہا ہے وہ جو روزہ خور ہے، اور خدا و مصطفیٰ کا چور ہے۔ کھاتے کھاتے جو کبھی تھکتے نہیں، روزہ ایسے لوگ رکھ سکتے نہیں۔ اس قدر کھانے پہ ظالم آ گئے، اس قدر کھانے پہ ظالم آ گئے، دیکھیے روزے بھی سارے کھا گئے۔ یہ بیچارے پیٹ کے بیمار ہیں، روزے ان کے واسطے دشوار ہے۔ اے خدا ان کو عطا فرما شفا، اور انہیں رستہ ہدایت کا دکھا۔ مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا، تیری آمد سے در رحمت کھلا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، ساری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں، ان میں جو عاقل ہیں بالغ ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، اگر کوئی شرعی عذر اور مجبوری لاحق نہیں تو ان پر رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، روزے کی توہین کرنے والا یا روزے کو کمزور سمجھنے والا یا روزے کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، چونکہ وہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت گر گئی، اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان شمار ہوگا، معاملات میں اس کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرض پورا نہیں کر رہا، وہ گواہی میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اس لیے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا کس قدر فرضیت کا حامل ہے۔ بندہ مسلمان ہے، بندہ بالغ ہے، بندہ عاقل ہے، بندہ کسی شرعی عذر سے متعلق نہیں ہے، اور وہ زندہ حالت میں، صحیح سلامت حالت میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس امت پر بھی روزہ فرض ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے روزے کے اندر سستی کرنا یا اس میں لاپرواہی کرنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔
اپنی آخرت کو داؤں پہ لگانے والی بات ہے، کیونکہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے ایک روزہ بھی ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم اور دائم ہے۔ اب جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، یا تو وہ مسلمان نہیں، یا پھر وہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، یا پھر وہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، اور یا پھر وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے، چونکہ عاقل و بالغ مسلمان پر جو پاگل اور دیوانہ بھی نہ ہو اور کوئی شرعی عذر لاحق بھی نہ ہو، اس کے لیے تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ خود بھی روزہ رکھے اور اپنی فیملی سے بھی روزہ رکھوائے۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور اس سے اس کی حکمرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جو ملک کا سربراہ ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ اپنی حد تک پورے ملک کے ذمہ دار ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کا نظام ملک میں نافذ نہیں کرتے، مجرم ہے۔ کل قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ وہ پورے ملک کے ذمہ دار ہے کہ اللہ کے قرآن کو نافذ کریں اور پیارے نبی کے فرمان کو نافذ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 6 سپارے میں 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے: جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آئین کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آئین کو نافذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی ملکی سطح پر جو اسلام کو نافذ نہیں کرتے، یا تو وہ کافر ہوں گے، یا وہ ظالم ہوں گے، اور یا وہ فاسق و فاجر اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے۔ درجہ بندی ہے، جیسا کسی کا عقیدہ اور ذہن ہوگا اس کے مطابق ہی اس پہ حکم لگ جائے گا۔ صوبوں کی حد تک وزرائے اعلیٰ اور گورنر ذمہ دار ہے، ضلع کی حد تک ضلعی حکومت بھی ذمہ دار ہے، اور متعلقہ علاقے تک متعلقہ SHO، تھانے دار، ان پر لازم ہے کہ روزے کا احترام کروائیں، روزے کی پابندی کروائیں۔ جو کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوٹلیں کھول رہے ہیں، روزے کی بے حرمتی اور توہین کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کریں، ان کو سزائیں دیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے رمضان آرڈیننس موجود ہے، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، اور دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو نافذ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کریں گے تو اچھے رہیں گے، نہیں کریں گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑا جائے گا اور پھر ان کو کوئی بچانے کے لیے نہیں ہوگا، نہ کوئی ہٹو بچوں کی صدا ہوگی، نہ کوئی باڈی گارڈ ہوں گے، نہ حکومت کی طاقت اور قوت ہوگی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش چلے گی۔ جو جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے اور ان کو نافذ نہیں کرتے وہ مجرم ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں۔ نیچے آ جائے، یونین کونسل کی سطح پر جو متعلقہ چیئرمین اور نائب چیئرمین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کام صرف اتنا نہیں کہ سڑکیں بنوائیں، گلیاں بنوائیں، میٹر گیس اور بجلی کے لگوا دیں اور لوگوں کے دنیا کے چندے کام کروا دیں۔ ان پر یہ بھی لازم ہے کہ شریعت و سنت کو عام کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جتنا کردار ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے۔ اس کے آگے گھر کا سربراہ آ جاتا ہے۔ گھر کا سربراہ، ہم میں سے بھی ہر بندہ گھر کا سربراہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور اس سے اس کی حکمرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے تحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو اس گھر کے سربراہ پر بھی لازم ہے کہ خود بھی شریعت کی پابندی کرے اور گھر والوں سے بھی شریعت کی پابندی کروائے۔ اگر کوئی شوہر ہے، اس کی بیوی روزہ نہیں رکھ رہی تو شوہر ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، اس کے بچے یا بچیاں جوان ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے خرچے کے محتاج ہیں، اس کی کسٹڈی میں ہے،
تو لازم ہے کہ ان سے روزہ رکھوائے، ورنہ وہ تو اپنی جگہ گنہگار ہوں گے، ساتھ یہ گھر کا سربراہ بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور طریقے سے رمضان کی قدر کرنے اور رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ایک مسائل سماعت فرما لیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے وہ چیزیں سماعت کر لیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھا پی لیا، چاہے سیر ہو کے کھا لیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، سرما اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، نہانے سے، غسل کرنے سے، ٹھنڈک کے لیے کلی کرنے سے، چاہے بار بار بھی کی جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، خوشبو لگانے سے اور خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، کوئی عورت چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے صبح کرے، دوپہر میں کرے، شام کے ٹائم کریں، تر کریں، خشک کریں، تازہ مسواک کریں، ہر طرح کی مسواک کرنا جائز ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے۔ اگر احتیاط کے ساتھ کیا جائے اور ذائقہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے تو پیسٹ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، ممنوع نہیں۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ میرا ذائقہ حلق میں اترتا ہے تو وہ بچے، وہ احتیاط کرے۔ لیکن اگر کوئی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے، میں نے اس کو بار بار چیک بھی کیا ہے، اس بارے میں لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو مسواک میسر نہیں ہوتی، منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے، اور شریعت میں صفائی اور منہ کی صفائی کا اور دانتوں کی صفائی کا اور مسواک کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تقریباً اگر احتیاط کی جائے تو یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، منہ میں تھوک آ جائے تو تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بار بار بھی نگلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ تھوک ہو تو باہر تھوک دینا چاہیے، لیکن پھر بھی جو حلق کے اندر، منہ کے اندر تھوک ہے اسے نگل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن لگوانا اگر مجبوری کی وجہ سے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ سحری سے پہلے انجیکشن یا دوائی کا مسئلہ حل کر لیں، یا افطاری کے بعد کریں، رات کے اندر کبھی بھی کر لیں، کیونکہ رات کے وقت روزے کی پابندیاں نہیں ہوتی تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ انتہائی مجبور ہے، اگر وہ دوپہر کو یا دن کے وقت انجیکشن نہ لگوائے تو اس کے لیے روزہ نبھانا بھی مشکل ہے اور وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی کیفیت ہے، ایسی کیفیت میں بامر مجبوری انجیکشن لگواتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بہانہ ختم ہو گیا کہ کوئی یہ بہانہ لگاتا ہے میں روزہ تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن دوپہر کو مجھے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ رہا، تو روزہ رکھنا فرض ہے، صرف انجیکشن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح انجیکشن سے بھی بڑھ کے ڈرپ لگوانا۔ ڈرپ لگوانا بھی اگر بامر مجبوری ہو، شوقیہ نہ ہو، طاقت کے لیے نہ ہو، ویسے ہی نہ ہو، بعض اوقات ویسے صحت کے لیے بھی لگوا لیتے ہیں، طاقت کے لیے لگوا لیتے ہیں، وہ نہ ہو، بامر مجبوری ڈرپ لگوائی گئی ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے یا کسی اور نقصان کا خطرہ ہے، بامر مجبوری ڈرپ لگوائی ہے، اس سے بھی محتاط علماء کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض علماء اگرچہ منع کرتے، احتیاط کریں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوشش کریں کہ رات کے وقت ڈرپ وغیرہ لگوا لی جائے، لیکن کسی کو ایمرجنسی بن گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف ڈرپ یا انجیکشن کا مسئلہ ہے، تو روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، بعد میں لوگ رکھتے بھی نہیں۔ رمضان گزر گیا، پھر وہ روزے ذمے باقی رہ جاتے ہیں، اسی حالت میں بندہ مر جاتا ہے اور ایک فرض اس کے ذمے میں باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں کوئی بندہ ہے وہ ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے تو وہ غسل کر لے، غسل میں احتیاط کرے، کلی سادہ کرے گا، غرارے والی نہیں کرے گا، ناک میں پانی سادہ طریقے سے چڑھائے گا، غرارے کے ساتھ نہیں چڑھائے گا، اور اسی طرح باقی احتیاط کے ساتھ غسل کر لیا جائے، روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، روزہ قائم اور دائم ہے۔ نمبر 11، اگر خود بخود کہہ آ جائے، الٹی آ جائے، کہہ آ جائے خود بخود، جس میں بندے کا اپنا کوئی کردار نہیں، خود بخود کہہ آ گئی، چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ حلق میں واپس نہ لوٹائے۔ اگر حلق میں واپس جان بوجھ کے لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن جان بوجھ کے نہیں لوٹائی، قصداً اس نے کہہ بھی نہیں کی بلکہ خود بخود کہہ آ گئی، از خود طبیعت میں متنی ہوئی یا کوئی اور ایسی وجہ بنی جس میں بندے کا اپنا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے،
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں مجبوری بن جائے خون دینے کی تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون کا ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ ہاں، خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لگوانے کے اندر احتیاط کر لی جائے کہ وہ افطاری کے بعد لگوا لیا جائے۔ تو جو خون لگوانا جو ہے، ہاں اگر وہ بھی بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ شدید ترین مجبوری ہے، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ روزہ نبھانا چاہتا ہے، ایسی حالت میں دن کے وقت ہی خون لگوانا انتہائی مجبوری بن گیا، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرے گا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ باقاعدہ طور پہ تب ٹوٹتا ہے جب بندہ ان جگہوں سے کھائے اور پیے جو کھانے اور پینے کے لیے مقرر ہے۔ جو دوائی پہنچائی جاتی ہے یا خون چڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ منہ کے ذریعے تو نہیں چڑھایا جاتا، وہ اس کا تو خاص طریقہ کار ہے، تو اس لیے اس میں بھی گنجائش ہے اگر مجبوری بن جائے۔ اب وہ چیزیں سماعت کریں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ناک میں دوائی ڈالنے سے، یا کوئی ایسی دوائی استعمال کریں، ناک میں استعمال کریں، چاہے وہ کان میں استعمال کریں، چاہے وہ آنکھ میں استعمال کریں، اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، کئی بندوں کو محسوس ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا، تو جن کو حلق میں محسوس ہوتا ہے ذائقہ، ان کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن جن کو ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ناک میں جو دوائی ڈالنے کا مسئلہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر بھی اس کے اندر شامل ہے، ناک کی ایک دوائی ہے۔ لیکن اگر سانس کا پرابلم ہے، سانس کا مسئلہ ہے اور آکسیجن لی ہے جس میں دوائی وغیرہ نہیں ہے، بس ویسے سانس کو بحال کرنے کے لیے، روانگی کے لیے صرف آکسیجن کا استعمال کیا، جس میں باقاعدہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو پراپر ہے اور وہ باقاعدہ معدے میں پہنچتی ہے یا اندر پہنچتی ہے، پیٹ تک رسائی اس کی ہو جاتی ہے، ایسی دوائی نہیں، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسی دوائی چونکہ ناک کا اور حلق کا آپس میں تعلق ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں احتیاط کریں۔ نمبر 2، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بندہ سگریٹ پیتا ہے یا جان بوجھ کے سگریٹ کا جو دھواں ہے اس میں منہ میں لے جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نسوار کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نسوار سونگھنے میں یہ ہے، اگر نسوار سونگھنے کے ذریعے ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو پھر تو روزہ متاثر ہوگا، لیکن اگر سونگھی ہے، صرف خوشبو گئی ہے اور باقاعدہ ذائقہ وغیرہ حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی عورت کو روزے کے دوران مینسی شروع ہو گئے، ماہواری کا عمل شروع ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ اگر احتیاطاً احتراماً شام تک رکی رہے کھانے پینے سے تو انشاءاللہ اس کی نیت کا اسے ثواب ملے گا، لیکن اس پہ اب روزے کی پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کے، تاکہ روزے کا احترام باقی رہے۔ روزے کی پابندیاں اسے اٹھ گئی ہیں، عورتوں کی حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ قدرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران نمازیں معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کسی بندے نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے، جان بوجھ کر کیا کی، مثلا حلق میں انگلی ماری یا کوئی ایسا کام کیا جس سے الٹی آ گئی، جس میں اس کا اپنا بھی کردار ہے۔ اگر وہ منہ بھر کے آ گئی، تھوڑی آئی تو ابھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کے آ گئی اور جان بوجھ کے اس نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے کیا آ گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں اس کے لیے وہ روزے کی قضا کرے گا، اور جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا، ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ سخت مجرم ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ سزا کیا ہے؟ سزا اس کی یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، پتہ ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب اس کی سزا ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، بلا وجہ ہی روزہ توڑ دیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، اور یا پھر جو ہے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اگر بیچ میں روزہ چھوڑ دیا تو پچھلے روزے کالعدم دوبارہ سے روزے شروع کرے گا۔ 1 ماہ کے روزے رکھ لیے، بیچ میں ایک ناغہ کر دیا، وہ 1 ماہ کے روزے کالعدم ہو جائیں گے، دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنا پڑیں گے۔ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سخت سزا، کیونکہ اس نے جرم بڑا کیا ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ فرض تھا اور اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے، کوئی وجہ نہیں، علت نہیں، مجبوری نہیں، بیماری نہیں، کوئی سبب نہیں،
جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو اس کی یہ سخت ترین سزا ہے، کیونکہ اس نے بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ برادران اسلام، اس لیے کوشش فرمائیں، رمضان مبارک کی اہمیت بہت زیادہ ہے، روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ اپنے اوپر ٹھان لیں کہ انشاءاللہ میں نے خود بھی روزہ نہیں چھوڑنا، روزے کے احکامات کی پابندی بھی کرنی ہے، مسائل کا دھیان بھی رکھنا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور اپنے ان گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے جن کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اگر ایک گھر والا بھی روزہ چھوڑتا ہے تو گھر سے نحوست ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے نحوست رہے گی، بے برکتی رہے گی۔ جو گھر میں ایک ایسا فرد موجود ہے اسے ترغیب دلائیں، شوق دلائیں، پیار سے محبت سے سمجھائیں، مسئلہ بتائیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر سختی کی جائے گی۔ اس بارے میں لحاظ کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ عاقل بالغ ہے۔ ہاں اگر وہ عاقل بالغ نہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہیں، اگر وہ روزہ رکھ لیں، سمجھدار بچے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن کوشش کریں بچہ جب 12 سال کا ہو جائے اور بچی 12 سال کی ہو جائے، اس کے بعد سے احتیاط کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو بلوغت کا ہے، لیکن یہاں سے روزے رکھوانے شروع کر دینے چاہیے احتیاطاً۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ بچہ اور بچی سن بلوغت کو پہنچ گئے تو تب تو ان کے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو چھوٹے بچے، ان کو شوق دلانا چاہیے، بیچ میں یہ توڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، چونکہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یہ ننھے منے بچے۔ لیکن جو ایسے سمجھدار بچے جو قریب البلوغ ہیں، ان قریب یہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں گے تو ان کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، تاکہ روزے کا احترام ان کے دلوں میں آئے اور روزے کی بے اکرامی پیدا نہ ہو۔ روزہ کی فرضیت کس قدر لازم اور ضروری ہے، اس بات کا اندازہ ان دو مسائل سے آپ لگا لیں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو گھر والا ہے، گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ گھر کا جو مہمان آیا ہے وہ 64 میل یا 99 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں آیا۔ اگر وہ 64 میل یا 99 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے تو وہ شرعی مسافر ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن اس سے کم اس نے سفر کیا ہے اور وہ مہمان بن کے آ گیا ہے تو اسے بٹھائیں اور اس کا اکرام کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھائیں کہ آپ نے روزہ چھوڑا ہے، آپ گنہگار ہوئے، آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور ایسے مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے چائے بسکٹ کا پوچھنا، بوتل کا پوچھنا، کھانے کا پوچھنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے یار مہمان ناراض ہو جائے گا، ادھر اللہ بھی تو ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے ہے، مہمان کی مہمان نوازی بعد میں۔ بڑے ہی پیار سے، محبت سے، پورے اخلاق سے اسے سمجھا دیں کہ میں اس لیے آپ کی مہمان نوازی نہیں کر رہا کیونکہ آپ تو گنہگار ہیں، ساتھ آپ مجھے بھی گنہگار کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہر طرف سے اس کی اس طرح کی مہمان نوازی ہوگی نا، پھر انشاءاللہ وہ روزہ چھوڑے گا بھی نہیں، اور اسے پتہ چلے گا یار مسلمان اس معاملے میں حساس ہے، اور کیا فائدہ، اوپر سے بندے کی بے وقتی بھی ہوتی ہے اور دوسرے بھی کیا سوچتے ہیں کہ یہ بندہ فرض روزے بھی نہیں رکھتا۔ تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بالکل اس میں کلیئر کٹ اپنا موقف رکھیں، اور اس میں چاہے کوئی قریب کا مہمان ہے چاہے دور کا مہمان ہے، ہم مہمانوں سے بڑے ڈرتے ہیں، یہ دور کا ہے اسے سنبھال لیں گے، یہ قریب کا نہ بھائی، اتنی جرت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے تو آپ کو کلمے نے اتنی بھی طاقت نہیں دی، تو آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے، مسئلہ ہی بتانا، آپ نے لڑنا تھوڑا ہے، مسئلہ بتا دیں کہ معذرت کھائیں اور مسئلہ بتائیں، اور نہیں بتا سکتے چپ ہی رہیں، چپ ہی رہنا، اسے پوچھے نہ اسے کچھ کہیں، چپ ہی ہو جائے، لیکن مناسب تو نہیں چپ ہونا، تھوڑا سا سمجھا تو دے کہ وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی مہمان نوازی کرنے سے معذور ہوں، مجبور ہوں۔ یہ تو مہمان کا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے اس کو کھانا دینا جائز نہیں، یہ تو مہمان تو خیر باہر کی بات ہے، گھر سے باہر سے آتا ہے، گھر میں جو بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے کسی کو اس کو کھانا پکڑانا جائز نہیں ہے، کھانا مہیا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو دینا جائز نہیں ہے، وہ آپ جو کرے وہ اپنا آپ خود ذمہ دار ہے، لیتا ہے نہیں لیتا، کھاتا ہے نہیں کھاتا، وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، اللہ جانے، لیکن اس کو کھانا کھلانے کے لیے ہاں مجبوری ہے، بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی علت کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ روزہ چھوڑا ہے تو اس کو کھانا دینا اور اس کو سپورٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی بیوی شریعت کی پابند ہے اور ماشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن شوہر نکٹو ہے، روزے نہیں رکھتا اور دوپہر کو کھانا مانگتا ہے، بیوی پر لازم ہے اس کو کھانا پکانے سے انکار کر دے اور کھانا مہیا نہ کرے، اور اس کو بتائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پہلے اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس کے بعد شوہر کی اطاعت ہے۔
شوہر اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. شوہر کی اطاعت لازم ہے، لیکن کہاں؟ نیکیوں میں، معروفات میں. گناہ کے اندر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے بیوی پر. اس کو کھانا پکانے سے انکار کر دے اور مسئلہ سمجھا دے پیار سے، محبت سے. میں یہ نہیں کہتا کہ دھمکی لگا دے، دھمکی نہ لگائے، اس نہ شاید افورڈ نہ کر سکے تو کوشش کرے اس کو پیار محبت سے سمجھا دے کہ مجھے بھی گنہگار نہ کریں، آپ تو گنہگار ہو گئے. اس کا الٹ اگر ہو جائے کہ شوہر تو ماشاءاللہ پابند شریعت ہے، روزہ رکھتا ہے، بیوی نہیں رکھتی، اور کوئی عذر بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، تو شوہر کے لیے اس کو کھانا منگوا کے دینا یا اس کو کھانا مہیا کرنا دن کے وقت، یہ جائز نہیں. فریقین سے ایک ہی مسئلہ ہے، شوہر کا اور بیوی کا. تو جب یہاں تک یہ مسئلہ اتنا سخت ہے تو عام حالات میں سر درد، پیٹ درد، کمر درد، جسم درد، میں نے آج پیپر دینے ہیں، میں نے آج سفر کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے وہ مجبوری ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا سخت بے وقوفی کی علامت ہے. جو کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے بہانے اس میں نہیں چل سکتے. اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جب اپنا کوئی ضروری کام ہوتا تھا تو بخار میں بھی پہنچ جاتا تھا، لیکن رمضان کے روزے کی باری آئی تو بہانہ لگا رہا ہے اور رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، عقل مند آدمی وہی ہے جو رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے. اور جو بندہ صحیح سلامت ہو کر، عاقل و بالغ ہو کر، تندرست ہو کر اور بغیر کسی علت اور مجبوری کے روزے چھوڑ رہا ہے، وہ سخت گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے. اور اس کے جو شرعی مسائل موٹے موٹے وہ میں نے عرض کر دی ہیں. مزید کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے روزے رمضان کے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عام طور پہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ رمضان کا روزہ رکھ کے زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا، اور کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. اس سے اچھا تھا بغیر روزے کے آپ مر جاتے. مرنا تو پھر بھی ہے، آج بھی کل بھی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ مرنا تو ہے، کب تک بچنا ہے؟ آخر کار تو جان نکلنی ہے، موت آنی ہے، سسک سسک کے جو مرنا ہے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے مر گیا تو اللہ کے کم از کم کھاتے میں لگ جائے گا کہ میرا بندہ روزہ رکھ کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے. ویسے میں یہ عرض کرتا ہوں، اسلام مرنے آپ کو نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا روزہ کسی کو لگ گیا ہے، بھوک اور پیاس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، خطرہ ہے کہ بندہ چکرا کے گر پڑے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا وہ مر جائے گا، ایسا خطرہ پیدا ہو گیا، اسلام کا آرڈر آ گیا ہے روزہ توڑ دے. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. روزہ توڑ دے، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کر لیں. تو شریعت میں جب راستہ موجود ہے تو بلا وجہ روزہ چھوڑنا بڑے ہی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.